علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ مریم نواز نے کنٹونمنٹ ایریاز کے اندر فتح کے جھنڈے گاڑ دی، یعنی مسلم لیگ نون نے پنجاب کے اندر اچھی خاصی فتح سمیٹی ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کے اندر، اور اس کی جو صورتحال کی جو اصل ڈپیکشن ہے وہ یہ تصویر کر رہی ہے جو اس وقت آپ کی سکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ یہ انگلینڈ میں ہونے والے ایک میچ کے دوران جو پلیئر ہے اس کا بلہ ٹوٹ گیا، ہینڈل الگ ہو گیا اور جو بلیڈ ہے وہ بالکل الگ ہو گیا، اور وہ باہر لا کے انہوں نے باؤنڈری لائن کے اوپر اس کو رکھ دیا۔ اب یہ جو تصویر ہے اس کی مماثلت کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن سے تلاش کی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ آپ زیادہ بہتر انداز میں اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا انتخابی نشان بھی بلہ تھا، اور جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے سامنے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر جو پنجاب ہے اس کے اندر تو مسلم لیگ نون نے سویپ کر دیا، اور خاص طور پر لاہور اور راولپنڈی جیسے بڑے جو ایریاز ہیں، جو بڑے کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، وہاں پر تو مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کا حشر خراب کر دیا۔ اور اس کے نتیجے میں ایک اور بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ جب جہاں پر بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں گے، کیونکہ کل کے انتخابات میں اگرچہ لڑائی جھگڑے کے واقعات بھی سامنے آئے، لیکن جو وسیع پیمانے پر قبل از وقت دھاندلی، پولنگ ڈے پر دھاندلی، پولنگ ڈے کے بعد کاؤنٹنگ کے دوران دھاندلی، اس قسم کی کوئی شکایات زیادہ موصول نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں جو نتائج ہیں وہ مسلم لیگ نون کے لیے تو خاصے حوصلہ افزا ہیں۔ لاہور میں مسلم لیگ نون نے واضح ایکسریت سے میدان مارا۔ لاہور کنٹونمنٹ کی 10 نشستوں میں سے 6 نشستیں مسلم لیگ نون نے جیتیں، جبکہ 3 پی ٹی آئی نے جیتیں۔ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ میں تو مسلم لیگ نون نے صفایا کر دیا، 9 میں سے 7 سیٹیں لے گئے۔ کینٹ میں جناب 10 میں سے 8 سیٹوں پر مسلم لیگ نون جیت گئی۔ چکلالہ کینٹ سے بھی مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا، 10 میں سے 5 سیٹیں لے گئے۔ ملتان کنٹونمنٹ میں حکمران جماعت کا صفایا ہو گیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ملتان میں پی ٹی آئی کے 11 ایم پی ایز ہیں، اور 7 ایم این ایز ہونے کے باوجود ملتان کنٹونمنٹ سے پی ٹی آئی 1 سیٹ نہ جیت سکی۔ اور دوسرا اس خبر کا، یعنی ملتان کے الیکشنز کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہاں پر آزاد امیدوار جیت گئے، اور آزاد امیدواروں نے ہی یہاں پر اصل کام دکھایا ہے، اور جو 8 سیٹیں ہیں اس میں سے 10 میں سے 9 سیٹیں آزاد اراکین جیتے، 1 سیٹ نون لیگ کے حصے میں آئی۔ باولپور کے 3 وارڈز میں نون لیگ کامیاب ہوئی، جبکہ 2 پر پی ٹی آئی کامیاب ہوئی۔ اسی طریقے سے جناب آگے اگر ہم چلیں تو کامرا کینٹ سے 1 آزاد امیدوار نے، اور اٹک سے اور سنجوال میں 2 اور اس قسم کی سیٹیں ہیں۔ سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون نے 3 سیٹیں لی ہیں۔ یہ جو معاملات ہیں، اس طریقے سے مسلم لیگ نون نے اپنی جو سبقت ہے کم از کم پنجاب کی حد تک وہ واضح کر دی ہے۔ اور اس الیکشنز کے بعد ایک اور سوال پیدا ہو گیا، میرے ذہن میں تو کم از کم پیدا ہو گیا، کہ ان انتخابی نتائج کو دیکھتے ہوئے کیا پی ٹی آئی بلدیاتی انتخابات کی طرف رجوع کرنا پسند کرے گی یا نہیں، کیونکہ آج سے 2 دن پہلے جو اسلام آباد ہے وہاں پر ہوا یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا ایک اجلاس، جس کی صدارت کی عمران خان صاحب نے، اور اس اجلاس کے اندر عمران خان صاحب نے ہدایات جاری کی کہ پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کے لیے جو مہم ہے اس کا آغاز کیا جائے، اور سیف اللہ نیازی صاحب کو اس کی ذمہ داریاں سونپ دی۔ ان کو کہا کہ آپ پنجاب بھر کے دورے کریں، تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں جائیں، اور جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ بھی جائیں، اور وہاں پہ پارٹی کنونشن منعقد کریں، اور پارٹی کو بلدیاتی انتخابات کے لیے منظم کریں۔ اب جب یہ صورتحال کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کی سامنے آئی ہے، جس نے پی ٹی آئی کی 3 اہم خامیوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اجاگر کیا۔ پہلی کہ بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے ابھی بھی پی ٹی آئی تیار نہیں ہے، کیونکہ اگر تیار ہوتی تو یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہے کنٹونمنٹ بورڈ میں وہ سامنے نہ آتی۔ دوسری بات، بزدار سرکار کی ناکامی بڑی کھل کے نمایاں طور پہ سامنے آ گئی، کیونکہ جس جگہ پر الیکشن ہوئے وہاں پر کوئی خاص پنجاب گورنمنٹ کا کوئی رول نظر نہیں آیا۔ میگا پروجیکٹس جو حکومت نے شروع کرنے کے دعویٰ کیے تھے، گوادر کا اور اس قسم کی چیزیں، لوگوں نے اس کو بائے کرنے سے انکار کر دیا۔ اکانومی میں بڑھوتری کے دعوے، اکانومی میں بہتری کے دعوے لوگوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ لوگوں کے نزدیک ثابت ہو گیا کہ آج بھی مہنگائی سب سے بڑا ایشو ہے۔ لوگوں کے لیے آٹا، چینی، دال، چاول، سبزی، گوشت،
گیس بجلی کی قیمتیں، یہ سب سے بڑا ایشو ہے، اور حکومت اپنے 3 سال کے اندر لوگوں کے ان بنیادی ایشوز کو آج تک سیٹل کرنے میں ناکام رہی، اور اگر وہ اسی سپیڈ پہ آگے چلتے رہے تو یقینی طور پر یہاں پر بھی ان کو ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس صورتحال کے اندر ایک دلچسپ ٹویٹ سامنے آیا ہے، اور وہ ٹویٹ آیا ہے فواد چودھری صاحب کا۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جی کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں مقابلہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر اور ان کارکنان کے درمیان تھا جنہیں پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ نہیں ملا اور انہوں نے آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیا۔ نتائج نے ظاہر کیا ہے کہ اپوزیشن کی رہی صحیح حیثیت بھی ختم ہو چکی ہے اور وہ برے طریقے سے شکست کھا چکے ہیں۔ اس کا جواب دیا ہے عطاء اللہ تارڑ صاحب نے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، یہ خواجہ آصف صاحب سے منسوب جملہ ہے لیکن بڑا بر وقت ہے۔ لیکن فواد چودھری صاحب نے یہاں پر بھی ایک فیک نیوز پھیلائی ہے، اگرچہ وہ اس وقت فیک نیوز کے خلاف باضابطہ طور پر مہم چلا رہے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں اور کارکنان کے درمیان مقابلہ تھا، اور ان کارکنان کے درمیان مقابلہ تھا جنہیں ٹکٹ نہیں ملی۔ اب ایک تصویر آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آئے گی، یہ اسکرین پہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ وہ 7 لوگ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، 6 لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جو وزیر اعظم ہے پاکستان کے، یہ وہ 6 لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے اعلان بھی کیا تھا، اپنے کاغذات بھی جمع کرائے تھے، لیکن عمران خان صاحب سے اس ملاقات جو تصویر آپ اپنی اسکرین میں دیکھ رہے ہیں، اس ملاقات کے بعد ان لوگوں نے اپنے جو وڈرول سے بطور کینڈیڈیٹ وہ نہ صرف جمع کرائے بلکہ انہوں نے اپنی انتخابی مہم نہیں چلائی، اور اس کے لیے جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام شخصیات کو جو لوگ امیدوار بننا چاہتے تھے عمران خان صاحب سے ملاقات کی گئی، ان کو اہم سرکاری عہدے دیے گئے اور دینے کا وعدہ بھی کیا گیا، اور اس کے بعد کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے گئے۔ اس میں سے ایک نوٹیفیکیشن اس وقت آپ کے اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک امیدوار ہیں سرور قصوری صاحب، وہ کھڑے رہے، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کو پچھلی بار بھی ٹکٹ دے کے واپس لے لیا گیا تھا اور اس بار ان کو ٹکٹ دینے کے لائق ہی نہیں سمجھا گیا۔ یعنی یہ جو پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائی کا دعویٰ کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب، تو کم از کم لاہور کنٹونمنٹ کی حد تک وہ دعویٰ تو یقینی طور پر غلط ہے، کیونکہ یہ جو ثبوت میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان ثبوتوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے بعد ان شخصیات نے انتخابی عمل سے نہ صرف باہر ہونے کا فیصلہ کر لیا بلکہ جو ان کو ترغیبات دی گئی تھیں انہوں نے ان ترغیبات کو بھی تسلیم کر لیا، اور اس پر انہوں نے کہا لبیک، ہمیں جو آپ چیزیں دے رہے ہیں وہ کافی ہیں۔ اس الیکشن کے بعد اب مریم صاحبہ کا بھی ٹویٹ سامنے آیا، انہوں نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا، وہ ٹویٹ اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ ٹویٹ کیا، لوگوں کو مبارکباد دی، بلکہ انہوں نے سعد رفیق صاحب کو بھی ٹیلی فون کیا اور ان کو بھی مبارکباد دی جنہوں نے یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر جو الیکشنز ہے اس کو کور بھی کیا تھا اور اس کو انہوں نے آگے بڑھایا بھی تھا۔ اب یہ جو معاملہ جو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا ہوں کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے، یہ چیزیں اب کچھ اور سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی بزدار سرکار کے حوالے سے بے شمار خبریں چلتی رہیں کہ ان کی کارکردگی صفر ہے، لیکن عمران خان صاحب نہ صرف ان کو وسیم اکرم پلس کہتے رہے بلکہ ان کی تعریف کرتے کرتے داد بھی سمیٹتے رہے، لیکن اب خود پی ٹی آئی کی طرف سے جو ایک رپورٹ بعد از الیکشن یعنی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے فوری بعد ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے پنجاب کے تنظیمی عہدیداروں کی طرف سے، اور وہ رپورٹ اپنی پارٹی کے چیئرمین عمران خان کو انہوں نے پیش کی ہے، اور اس رپورٹ میں واضح طور پر یہ بات تحریر کی گئی ہے کہ جناب پنجاب کے اندر اور خاص طور پر بڑے میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر تو کسی قسم کا کوئی ترقیاتی کام اس لیول پر ہوئے ہی نہیں۔ لوگوں کو جا کے ہم کیا دکھاتے کہ یہ جناب آپ کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ سڑکوں پر پانی کھڑا ہے، اور رہی سی کسر گزشتہ 2 دن کی بارشوں نے پوری کر دی، جہاں پر جو 2 دن کی بارشوں نے جو سڑکوں پر جو نہریں بہا دیں، جو دریا بہہ رہے تھے، اس سے بھی پنجاب گورنمنٹ کی جو قابلیت ہے اور ان کا جو ایکسپوجر ہے اس کو بہت برے طریقے سے ایکسپوز کر دیا۔ یعنی کسی بھی سطح پر عمران خان صاحب کے لیے کوئی چین کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے کرانے ہیں بلدیاتی الیکشن، اور بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے جو ماحول ہے وہ بنانا چاہیے، اور کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کے بعد وہ ماحول ٹلٹ کرتا نظر آ رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف واضح طور پر۔ اور دوسرا ایک اہم چیز یہ ہے کہ وہ شخصیات جو اس وقت پنجاب کے دورے پر ہیں، جنوبی پنجاب کے اندر بڑی بڑی ریلیز کی گئی، میرے مطلب ہے بلاول صاحب کی طرف، ان کی پارٹی کے ایک امیدوار نے بھی
पंजाब के अंदर एक सीट नहीं जीती, एक सीट भी नहीं जीती, और दावे वो कर रहे हैं कि हम पंजाब से ना सिर्फ जाला जताएंगे और उसको वज़ीर आला बनवाएंगे, बल्कि हम जो है वो अब यहाँ से 40-45 सीटें भी जीत कर मरकज़ में भी हुकूमत बनाएंगे। और इस वक्त जो जनूबी पंजाब है वो हमारे कब्ज़े में, हमारा गढ़ बन गया। अहम शख्सियात ने शिरकत की है और जो दावे हैं उनकी जो असलियत है लोगों के सामने आ जाती है। जब लोगों के सामने आती है तो फिर जो लोग फ़ैसला करते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और उसी को तस्लीम करना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर जो बुनियादी मसला है इस वक्त वो ये है कि हमने अपने इदारों को आज तक मजबूत करने का मौका नहीं दिया। जब हमारे यहाँ फ़ौजी हुक्मरान यहाँ पर हुक्मरानी कर रहे थे, जो डिक्टेटर्स थे, उनका ज़्यादातर ज़ोर इस बात पर रहा कि हम जो पॉलिटिकल क़यादत है जिनका हम तख्ता उलट कर इक़्तिदार में आए हैं, हम किसी न किसी तरीके से उनको अवाम के कटहरे में खड़ा करें और उन पर वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ फ़िक्स करें कि जनाब पाकिस्तान के अंदर होने वाली हर बुराई का ज़िम्मेदार ये सियासतदान है जो इस वक्त आपके कटहरे में खड़ा है, ये सबसे बड़ा चोर है, ये सबसे बड़ा डाकू है, ये सबसे बड़ा यूज़रपर है। लिहाजा जो सियासी जमातें हैं और जो सियासी कायदीन हैं, जब उन पर सारे का सारा फोकस गया तो उनकी कारकर्दगी में कमी आई। और इस दौरान जब 1985 के अंदर गैर जमाती बुनियादों के ऊपर इंतखाबात कराए गए तो उसने तो पूरा पॉलिटिकल कल्चर को ही तब्दील कर दिया, क्योंकि उसके नतीजे में जो पॉलिटिकल ब्रीड उभर कर सामने आई वो लोटा करेसी में अपना सानी नहीं रखती थी, वो परमट करेसी में अपना सानी नहीं रखती थी, वो कब्ज़ा माफिया थे, वो मनशियात फरोश थे, वो हर एक काम करते थे जिसके ज़रिए वो अपनी रिट को, अपने हलकों को अपने काबू में रख सकें। उसके लिए वो हर अपना इख्तियार इस्तेमाल करते थे। दूसरे नंबर पर जो इदारे हैं हमने उनको भी मजबूत नहीं किया, चाहे वो इदारे हैं जो जिनकी ज़िम्मेदारी मुझे और आपको इंसाफ फराहम करना है। और हमने सियासतदानों के बाद जिस इदारे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया वो अदलिया का ही निज़ाम था, जहाँ पर हमने कभी अपनी पिक एंड चूज़ करके जजेस को तकर्रर किया और फिर जो सिस्टम है उसको इस हद तक हमने जकड़ के रख दिया कि लोग इंसाफ के लिए तरसते रह गए लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता था। तीसरा जो अहम पहलू आ जाता है इस सारे मामले का, जिसकी वजह से हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिटीरिएट कर रहा है, वो वहाँ पर आ जाता है कि जब हमने अपना जो लोकल बॉडी सिस्टम है हमने इसको तहस नहस करके रख दिया। पाकिस्तान के अंदर जो लोकल बॉडी सिस्टम है वो बुरे तरीके से नाकाम हुआ, क्योंकि जो MNAs हैं और MPAs हैं वो तरक्याती स्कीमों को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब तक हम ये काम नहीं करेंगे हमें वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगरचे उनका असल काम लेजिस्लेशन है, अगर वो लेजिस्लेशन करें और प्रॉपर लेजिस्लेशन करें तो उनके लिए ज़्यादा रिट बनती है। और ये जो गली महल्ले के काम हैं इनको अगर हम छोड़ दें काउंसलर्स के ऊपर तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब PTI का ये दावा था कि जब वो इक़्तिदार में आई कि हम ये जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो यूनियन काउंसिल्स हैं हम इनको एम्पावर करेंगे, लेकिन हुआ क्या कि इक़्तिदार में आने के बाद सबसे पहले जो वार किया गया और ख़ास तौर पर पंजाब में वो लोकल बॉडी सिस्टम में था, क्योंकि यहाँ पर नून लीग की अक्सरियत थी और नून लीग को वो फ़ंड्स देना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर नून लीग्स को वो फ़ंड दे देते तो उन फ़ंड्स के ज़रिए नून लीग अपने आप को ना सिर्फ लोगों के साथ इंटैक्ट रखती बल्कि तरक्याती कामों के ज़रिए उनके MPAs MNAs को फ़ायदा होता। लिहाजा पंजाब के अंदर सबसे पहले बलदियाती इदारों को तहलील किया गया और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और फिर सुप्रीम कोर्ट की आड़ में हम छुप कर खड़े हो गए कि जनाब ये मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट से जब तक इसका फ़ैसला नहीं आएगा हम इस पर कोई हतमी राय नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आ गया और 6 माह गुजरने के बावजूद वो फ़ैसला रद्दी की टोकरी में है, उसको कोई बंदा मानने और सुनने के लिए तैयार नहीं। फिर ये कहा गया कि ये कंटोनमेंट बोर्ड्स के हम कराते हैं इलेक्शंस और इसके ज़रिए हम आगे चलेंगे। कंटोनमेंट बोर्ड्स पहला मरला है, दूसरे मरले पर हम पंजाब के अंदर बलदियाती इलेक्शंस कराएंगे। उसके लिए आपको याद है कि मीटिंग्स भी हुई, परवेज़ इलाही साहब से भी मीटिंग हुई, बाकी लोगों से भी मीटिंग हुई और बलदियाती निज़ाम के अंदर जो खामियाँ थी उसको दूर करने की कोशिश की गई। फिर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, अब उसको पंजाब असम्बली से उन्होंने मंजूर कराना है। खैर, लेकिन बलदियाती कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के नताइज ने PTI को एक मरतबा फिर उसी मुकाम पे ला के खड़ा कर दिया है जहाँ से उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया था। और अब यकीनी तौर पर मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये राय है कि PTI बलदियाती इलेक्शन पे जाने का रिस्क नहीं लेगी। उसकी 2 वजूहत है। एक तो PTI के अंदर ख़ुद फवाद चौधरी साहब के बकौल कि वहाँ पर अब ग्रोहबंदी है और ये टिकट की तकसीम का जो मैकेनिज़्म है
پی ٹی آئی کے اندر وہ کچھ اتنا زیادہ مربوط نہیں ہے جس کے ذریعے جو اصل امیدوار ہے اس کا تعین کیا جائے اور اس کو سامنے لایا جائے۔ یہاں پر بھی ذاتی اثر و رسوخ، دوستی تعلق، اے ٹی ایم مشین، اس قسم کے تعلقات، اس قسم کی وجوہات کی بنا پر ٹکٹ بانٹی جا رہی ہے اور جس کے نتائج پی ٹی آئی بھگت رہی ہے۔ اور دوسرا اہم معاملہ ہے مہنگائی، جو پی ٹی آئی کسی بھی طور پر گزشتہ 3 سال کے اندر اس پر قابو پانے میں مکمل طور پر نہ صرف ناکام رہی ہے بلکہ وہ تمام خواہشات، وہ تمام توقعات جو لوگوں کی اس کے اوپر تھیں وہ اب مدھم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کے اندر پی ٹی آئی کے اپنے اراکین بھی شامل ہیں، ان کی بھی وہ جو فوکس ہے وہ اس حوالے سے اس میں کمی آئی ہے۔ لہٰذا جو اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے بلدیاتی الیکشن کرانے کا جو رسک ہے وہ لینا اب پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کو وہی رزلٹس ملے جو اس وقت ملے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ میں بلدیاتی الیکشن کے اندر، تو پھر یقینی طور پر اگلے الیکشنز پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور پنجاب اہم جس طرح میں آپ سے کہتا ہوں کہ بیٹل فیلڈ ہے، کیونکہ جو بندہ پنجاب، جو پارٹی پنجاب جیتی ہے وہی مرکز میں حکومت بناتی ہے، اور اس وقت پی ٹی آئی کی گرفت پنجاب پر کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ اب نظر بھی آ رہی ہے واضح انداز میں۔ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔